آج 12 رمضان مبارک ہے۔ شروع کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ آج ماہ رمضان کی 12ویں تاریخ ہے۔ ہم روزانہ تزکیہ نفس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت جس مہینے سے گزر رہے ہیں اور جو پروردگار دو عالم کی رحمتیں اور سعادتیں سمیٹ رہے ہیں، اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں کہ یہ ہماری زندگی کے انتہائی قیمتی لمحات ہیں، اور یقیناً کون صاحب عقل ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ وہ قیمتی لمحات اس کی زندگی کے خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہو جائیں۔ ہم بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پالنے والے ہمیں وہ سب کچھ عطا ہو جو تو اپنے ان خاص بندوں کو عطا کر رہا ہے جو حقیقی روزہ دار ہیں، جو سچے عبادت گزار ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے تزکیہ نفس میں اس دولت بے بہا پر جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ یقین وہ دولت بے بہا ہے جو ہر ایک کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ خدا نے اس دولت کو، پروردگار دو عالم نے اپنے چنندہ بندوں کو، اپنے منتخب کردہ بندوں کو عطا کیا۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو یقین کی منزل پر آ جاتے ہیں؟ اور کیسے ایک گناہ گار آدمی، ایک بندہ خطا کار اس دولت بے بہا کے قریب پہنچ سکتا ہے اور خدا سے ملتمس ہو سکتا ہے کہ وہ اسے یقین کی دولت عطا کرے۔ اور ایک شخص جو خدا کی ذات پر دل سے یقین رکھتا ہے اور جو بظاہر صاحب ایمان ہے لیکن خدا کی ذات پر اس طرح یقین نہیں رکھتا، ان کی زندگیوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی یہ دولت بے بہا عطا ہو۔ یقین کے لیے پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کر اور اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے، یقین ہو جائے کہ پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے، یقین ہو جائے کہ زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، یقین ہو جائے کہ وہ پروردگار دو عالم عزت اور ذلت صرف اسی کی طرف سے ہے، یقین ہو جائے کہ ہر نفع و نقصان صرف اللہ کے دو جہاں کی جانب سے ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم یقین پر گفتگو کرتے ہیں اور ہم سب صاحب ایمان ہیں تو کہیں ہمارے دل میں ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ کیا ہم صاحبان یقین نہیں ہیں؟ جیسا کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ یقین کی دولت بے بہا ہر ایک کو نصیب نہیں ہے۔ جب ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم اپنے کردار کا محاسبہ کر پاتے ہیں کہ ہم کتنے اہل یقین ہیں۔ یعنی بظاہر تو ہم سب خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان لانا اور یقین کے درجے میں پہنچنا، اس میں کیا فرق ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کرتے ہیں کہ اسلام لانا اور ہے اور ایمان لانا اور ہے۔ آپ نے ارشاد کیا اسلام لانا یہ ہے کہ انسان زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ وہ پروردگار دو عالم وحدہ لا شریک ہے اور اس کی کہی ہوئی ہر بات کو زبان سے اقرار کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام لے آیا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا درجہ ہے ایمان لانا، یعنی جو کچھ وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اس سب پر دل سے اقرار کرنا، یہ ہے ایمان لانا۔ اور پھر جب علماء سے سوال کیا گیا کہ پھر اس سے آگے کی منزل
انسان کیسے پا سکتا ہے، یعنی ایمان کو حاصل کرنے کے بعد انسان یقین کے درجے میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو وہ لوگ جنہوں نے حق کا عرفان پایا اور عارف باللہ قرار پائے، ان بزرگواروں نے یہ تعلیم کیا کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے، ایمان سے یقین تک پہنچنے میں ان کا یہ کہنا کہ صرف اپنی انا کے بت کو توڑنے کی دیر ہوتی ہے کہ انسان ایمان سے یقین کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! پھر وہ جو عمل کرتا ہے وہ خالصتاً للہ کرتا ہے، پھر وہ ہر اخلاقی برائی اور اخلاقی پستی سے پاک ہو جاتا ہے۔ بے شک یہاں جو پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین، کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرو اور اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔ ہم ان ایام ماہ رمضان المبارک میں اپنی زندگی کے ہر دن سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ عبادت انجام دیں۔ پروردگار عالم نے ہر دن اور ہر رات میں عبادت کا حکم دیا، لیکن اپنی رحمت کے دروازے جس طرح اس نے ان ایام میں کھولے ہوئے ہیں، ہر صاحب عقل یہ چاہتا ہے اور ہر انسانی کوشش کرتا ہے، ہم اپنے گرد و جوار میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی انسان صاحب عقل ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اب جو پروردگار عالم کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب جب ہر عبادت کا بہت زیادہ ثواب عطا کیا جا رہا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کو سمیٹ سکیں۔ لیکن یہاں خلاق دو جہاں کی یہ آیت جب ہم اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کا مطلب صرف اور صرف حصول ثواب نہیں ہے۔ عبادت سے کچھ ہم آج بھی پائیں گے یہاں جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے گا، اور پروردگار عالم کا یہ فرمان جس پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنی عبادت کر کے تجھے یقین ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں سب سے زیادہ ہم یقین کے لیے خلاق دو جہاں کی بارگاہ میں فریاد کر سکتے ہیں اور ان خوش نصیبوں کی فہرست میں آ سکتے ہیں جو پروردگار دو عالم نے جن کے لیے ارشاد کیا کہ ہم نے چنندہ لوگوں کو یقین کی دولت عطا کی، اور پھر اس کے بعد یقین ان لوگوں کو کچھ کچھ حاصل ہوا کہ جو ان چنندہ افراد کے پیروکار ہیں۔ کون ہیں وہ ہستیاں جو خدا کی ذات پر یقین کرانے والی ہیں؟ اور جب ہم ان کی عبادتوں کے حال کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ پروردگار ہم یقین کی اس دولت کو پائیں اور ہم ایسی عبادت کریں کہ ہمیں تیری معرفت اور تیری مناجات کی لذت نصیب ہو جائے، کہ سجدے میں سر کے ساتھ جھکے دل تو ہے مزہ، ہر سانس پھر پکارے کہ یا رب مصطفیٰ، ان منعموں کا سیرت و کردار کر عطا، مغضوب اور زوال نہ جن میں سے کوئی تھا، وہ عشق دے جو آگ کو گلزار کر سکے، خوابیدہ روح عصر کو بیدار کر سکے۔ خدا کرے کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوں۔ جب ہم ان ہستیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں جنہوں نے خدا کی ذات پر یقین کرنا سکھایا تو اللہ اکبر، نبی اللہ میں، انبیاء میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس منزل بلند پر نظر آتے ہیں کہ جب آپ خدائے وحدہ لا شریک کا پیغام اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ پیغام پہنچاتے ہیں، تو نمرود غصے میں آ کر آپ کے لیے آگ میں پھینکے جانے کا حکم دیتا ہے۔ اور قصص الانبیاء نے اس واقعے پہ لکھا کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جانے والا تھا تو ایک آدمی کو جلانے کے لیے بہت تھوڑی سی آگ درکار تھی، لیکن جتنی عداوت اسے خدا سے ہے، جب بھی کوئی اہل حق کو پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے صرف اس آدمی سے اس کی عداوت نہیں ہوتی اس ظالم کی، بلکہ حق سے عداوت سامنے نظر آتی ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ لگوائی، ایک بندہ خدا کو جلانے کے لیے بہت تھوڑی آگ کافی تھی، لیکن اس کو ایک طرف یہ رعونت ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، دوسری طرف وہ حضرت ابراہیم جو حق کا بول بالا کرتے تھے، اسے جو حق سے جتنی عداوت ہے اتنی آگ لگوائی۔ قصص الانبیاء نے لکھا کہ تا حد نظر آگ ہی آگ ہے اور آگ کے شعلے آسمان کی طرف بھڑک رہے ہیں۔ ایسے میں حضرت ابراہیم انتہائی یقین کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، انتہائی اطمینان کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے عالم میں
جب حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا، منجنیق یعنی ایک غلیل سی طرح کی چیز جس میں رکھا گیا، اور اس میں سے حضرت ابراہیم کو پھینکا جانے والا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا۔ اب حضرت ابراہیم نہ منجنیق میں ہیں اور نہ ہی آگ میں ہیں، اب اس بیچ کے رستے میں ہیں، اور اس بیچ کے رستے کے لیے روایت نے لکھا کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی، پروردگار یہ تیرا خالص بندہ ہے، پروردگار یہ تیرا خالص بندہ ہے، اور اب اس کو آگ میں ڈالا جانے والا ہے، اور اگر یہ اس دنیا سے چلا گیا، اگر اس کو ختم کر دیا گیا تو پھر تیرا کوئی نام لیوا قرر اس پر موجود نہیں ہوگا، پروردگار اس کی مدد فرما۔ اللہ دو جہاں نے سید الملائکہ جبرائیل امین سے کہا، اجازت دی کہ تم سمجھتے ہو کہ ابراہیم کو کوئی حاجت ہے تو جاؤ تم ابراہیم سے سوال کرو، ابراہیم سے پوچھو کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یقیناً پروردگار دو عالم جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا یقین کس منزل بلند پر ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین آئے اور سوال کیا کہ اے ابراہیم، اس وقت میں کوئی حاجت ہے تو بیان کرو، اور حضرت ابراہیم نے انتہائی اطمینان کے عالم میں خدا کی ذات پر یقین کرنا سکھاتے ہوئے ارشاد کیا، حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں، اس سے ہے جو حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں، اس سے ہے جس سے اس بات کی حاجت بھی نہیں ہے کہ اپنی حاجت زبان پر لائی جائے۔ اللہ اکبر! کس خوبصورت انداز سے حضرت ابراہیم نے خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا سکھایا، کس خوبصورت انداز سے حضرت ابراہیم نے خدا کی ذات پر یقین کرنا سکھایا، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم آگ میں آیا، یعنی خدا کی ذات پر جب آپ یقین سکھا رہے ہیں تو قرآن کریم میں پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے کہ جو مجھ پر جیسا یقین کرتا ہے میں اس کے یقین کا ویسا ہی بدلہ عطا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خدا کی ذات پر یقین کرنا سکھا رہے ہیں تو خدا نے اس کا ایسا بدل عطا کیا کہ تاریخ نے لکھا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، اور آگ گل گلزار خلیل بن گئی۔ آگ جس کے لیے پروردگار دو عالم نے قرآن کریم میں جب اس واقعے کا تذکرہ کیا تو کہا، ہم نے آگ کو ابراہیم پر ٹھنڈا کر دیا، اور اللہ اکبر! کیا کہنا حضرت ابراہیم کے یقین کا کہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ قصص الانبیاء نے لکھا کہ جب لوگ حضرت ابراہیم کو پکڑنے کے لیے وہاں گئے، وہاں اٹھانے کے لیے گئے تو دیکھا یعنی اتنی سردی تھی، حضرت ابراہیم کے لیے وہ سردی بھی نہیں تھی، اور جو لوگ اٹھانے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے اتنی سردی ہے کہ گویا ان کے دانت بچ رہے تھے۔ اللہ اکبر! وہ بندگان خدا، وہ خلاق دو جہاں کی جانب سے منتخب کردہ بندے، وہ رسول جنہوں نے خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا سکھایا، پروردگار جن کا تذکرہ ہم بے یقینوں کو یقین بخشتا ہے۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے یقیناً یہ وہ خزانہ ہے جس کے لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر ایک کو عطا نہیں کیا گیا، لیکن مانگنے پر کوئی انکار بھی نہیں کیا گیا، منع بھی نہیں کیا گیا، یعنی ان ہستیوں کا ذکر کر کے جب انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں اور ان کے پیروکاروں میں شامل فرما۔ تو پروردگار دو عالم، یہ مہینہ، یہ ایام، یہ ساعتیں وہ ہیں جن میں خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پروردگار ان ہستیوں کے صدقے سے جنہوں نے ہمیں خدا کی ذات پر یقین کرنا سکھایا، ہمارے یقین کو پروردگار دو عالم بلند فرمائے گا، ہمیں یقین کی دولت عطا کرے گا۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار اس ماہ رمضان کی برکتوں کو ہمیں بہترین طریقے سے مستفید ہونے کی سعادت عطا فرما، اور پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمانہ اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔